السلام علیکم۔ علم کی شمع میں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اس میں یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ دعا قبول نہیں ہوتی کچھ ایسی عورتوں کی۔ تو ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور جب وہ دعا مانگتی ہیں تو دعا جو ہے وہ آسمان پر جاتی ہے، لیکن ایسی عورتیں ہیں جن کی دعا ان کے اپنے سر سے بھی اونچی نہیں اٹھتی۔ یعنی کہ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے ایسی عورتوں کے بارے میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ ایسی عورتیں کون ہیں جن کی دعا ان کے اپنے سر سے بھی اونچی نہیں اٹھتی، تو قبول تو ہونا دور کی بات ہے۔ آج کل ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت ساری دعائیں ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں کہ وہ قبول ہو جائیں، اور چاہتے ہیں لوگ کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، لیکن ایسی عورتوں کے بارے میں معلومات آج آپ لوگوں کو میں دوں گی کہ جن کی دعائیں ان کے اپنے سر سے بھی اونچی نہیں اٹھتی۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسا قصہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت یزید انصاری صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ جل شانہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں رہتی ہے، اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری ہوتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رکھتے ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج ادا کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اور جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے تیاریاں کرتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی کہ جتنا یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا سوال، ان سب کے برابر یہی ایک کام ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئیں اور واپس چلی گئیں۔ عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سب سے غافل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدے کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر عرض کی، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو حکم کرتا کہ اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 آدمیوں کی دعا قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہو جائے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، اور ایک وہ عورت جو خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ اب بتائیں، اتنی بڑی حدیث کے سننے کے بعد بھی عورتیں غافل رہیں تو پھر دعائیں تو قبول ہو نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ دعا سر سے بھی اوپر تک نہیں جاتی تو آسمانوں میں کہاں جائے گی، اور جب تک کہ آسمانوں میں نہ جائے تب تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے عورتوں کو اپنے خاوندوں کی اطاعت اور فرما برداری سے بالکل بھی دور نہیں رہنا چاہیے، اور ہر معاشرہ، ہر دور، ہر جو ہے وہ دنیا کا ہر وہ حصہ جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا ہے، اور ہم تمام مسلمان عورتیں اور مرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کا حق رکھتے ہیں اور فرض رکھتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرمائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تو یہ بات بھی ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، حتیٰ کہ ان کی موجودگی میں بھی، اور اگر وہ دور گئے ہوئے ہوں، ملک سے باہر، شہر سے باہر، تو یہ نہ کہ بالکل بپھر جائیں اور ادھر ادھر اپنی منمانی کرتی پھریں اور اپنا جسم اپنی مرضی والے جو نعرے ہیں وہ لگاتی رہیں۔ لہٰذا میں نے اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی کہ عورتیں پتہ نہیں کس معاشرے میں کیا کیا کچھ کرتی رہتی ہیں آج کل کی عورتیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ عورتوں کے بارے میں ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس کے بارے میں لوگ سمجھیں، عورتیں سمجھیں، اور اپنے مذہب کو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان عورتیں ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں جو کہتا ہے ہمیں صرف وہی کرنا ہے، باقی فضول کے یہ نعرے اور فضول کی یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ مسلمان عورتوں کے لیے ہرگز یہ نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان ہو تو نبی کی بات کو کیسے رد کرے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب کر دی اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات آ گئی تو یہ پتھر پہ لکیر ہو چکی۔ اس کے بعد اپنی منمانی کرنا اور اپنے فضول کے نعرے لگانا یہ بالکل ہی بیکار چیز ہے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتی، اور میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتی ہوں، اور اسی بات کو میں نے اپنی آج کی ویڈیو میں بتایا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنی رائے دیں کہ کیا آپ اس چیز کو غلط تو نہیں جانتے۔ اگر غلط جانتے ہیں تو بتائیے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی غلط لگ رہی ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایسی آخر کیا بات ہے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ نگہبان۔